لیں گے کبھی دم تجھے کس سے. ہلو زبیر بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ بس جی بڑھیا. کھا لیا؟ کھانا نہ ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا. آپ کا فون بزی جا رہا تھا, میں کال کر رہا تھا. ارے وہاں بھائی وہ ایک دوسرے بھائی سے بات ہونے لگی تھی. اچھا اور سنا ہے؟ جی بتائیے. بتائیں کیا بھائی، آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے سامنے والے کی بات، تو کیا بتانا. کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم انسان نہیں ہے کیا؟ بالکل آپ انسان ہیں میرے بھائی. پھر بات کیوں نہیں مانیں گے؟ سمجھیں گے نہیں کیا آپ کی بات کو؟ یہ ہم آپ کو پاگل واگل دکھ رہے ہیں بندہ. دیکھیے اب اصل میں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ بھائی ہماری مانو، یقین جانیے ہم چاہتے نہیں میری مانو. ہم جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں بس اللہ اور اللہ کے نبی کی مان لیجئے، بس اسی میں آپ کے لیے عافیت ہے. تو آپ کو بتا دیجیے کون مسلمان نہیں مانتا اللہ اور اس کے نبی؟ بریلوی نہیں مانتے، اہل حدیث نہیں مانتے. میں نے کہہ دیا. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ثابت کر دیں گے. بریلوی نہیں مانتے، آپ ثابت کر دیجئے گا. ایک بات ثابت کر دیجئے گا جو بھائی ہم اہل سنت اہل حدیث نہ مانتے ہو، اور ہم آپ کی 100 باتیں ثابت کر دیں گے جو صاف انکار کر دیتے ہیں. اچھا ہوں یہ بتائیے بریلوی دیوبندی یہ مسلمان ہوتے نہیں ہوتے؟ بالکل مسلمان ہیں. اچھا ماشاء اللہ. چلیے بریلوی دیوبندی سب میرے بھائی ہمارے امت کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے. ہم ان کو گمراہ مسلمان مانتے ہیں لیکن ان کو کافر نہیں مانتے. آپ کی بہت اچھی بات لگی ہے کیونکہ میں بہت مشکل ہی سنتا ہوں یہ بات کسی سے بھی، کسی غیر فرقے سے یہ بات مشکل سنتا ہوں. کافر بولتے ہیں ڈائریکٹلی. آپ نے پہلی بار ایسا کہا. نہیں یہ کافر نہیں کہنا چاہیے. وہ بھی میرے بھائی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو کافر کیسے بول دیں گے؟ بالکل ہم نے مانا. چلیے آپ کے مطابق کچھ خامیاں ہوں گی لیکن کافر نہیں بول رہے ہیں. ہم کافر خالی ان کو مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، جیسے قادیانی. صرف قادیانی. اور جو ہمارے پیارے صحابہ کے اوپر بہتان بازی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تبرہ پاتے ہیں، ان کو جی شیعہ اور قادیانی کو آپ مجھ سے نہیں مانتے میرے خیال سے، ہے نا؟ جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بتائیے آپ کیا سمجھانا چاہ رہے تھے مجھے؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے جیسے پیارے بھائی جو ہمارے بریلوی مسلک کے بھائی ہیں اور ان کے جو علماء ہیں تمام سے ہم نے بات کی، ان کا یہ ماننا ہے، عقیدہ ہے کہ جو یہ دنیا بنی ہے یہ اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں بنی ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو نہ بناتا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. یہ ان کا عقیدہ ہے نا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں آتی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4700. اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز کو پیدا کیا بنایا وہ تھی قلم، اور قلم سے کہا کہ لکھ دو جو کچھ ہونے والا ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس عقیدے پہ نہ مرا وہ ہم میں سے نہیں. اب بتائیے بریلوی لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر ہو رہے ہیں اپنے باطل عقیدے کو مانتے ہوئے. اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو وہ ہم میں سے ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اب آپ بتائیے بھائی، آپ اپنے علماء کی بات کو مانیں گے یا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں. امام الانبیاء کی بات کو مانیں گے ہم. چلیے ماشاء اللہ. اگر یہ بات آ گیا تو ہم اپنے نبی آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. ماشاء اللہ. آپ ہم کو میرے بھائی بہت اچھے بریلوی لگ رہے ہیں جو واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق ہے، اور واقعی میں ہمیں ایسے ہی عاشق اچھے لگتے ہیں
جو نبی کا نام آئے تو جھوم جائیں اور نبی کی بات آئے تو بھی جھوم جائیں، لیکن بعض مارکیٹ میں آج کل ہو رہا ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور نبی کی حدیث آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں، لیکن آپ الحمدللہ گھومے نہیں، آپ نے اس کو مانا۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، جزاک خیر سے۔ بالکل ماننا چاہیے نا، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا وہ اس پر کیا نام ہے، علم غیب پر کل ہماری بات ہوئی تھی آپ سے۔ جی جی، علم غیب تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے بھائی، فیوریٹ۔ جی جی، میرا بھی فیوریٹ صحیح ہوتا جا رہا ہے۔ جی جی جی، تو میں آپ شاید ان کو جانتے ہوں گے، فیض سید ہیں۔ جی جی، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہمارے استاد ہیں۔ جی اچھا آپ کو استاد ہیں؟ جی جی۔ تو آپ ایمانداری سے مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے علم غیب کے ٹاپک پر ان سے کبھی بات کی ہے؟ کس پہ؟ علم غیب پر کبھی فیض سید سے بات کی ہے آپ نے؟ ہاں، ان کا تو لیکچر موجود ہے نا۔ تو آپ نے سنا یا نہیں سنا وہ؟ ہاں سنا ہے نا۔ تو آپ علم غیب مانتے یا نہیں مانتے، یہ بتا دیجیے بس۔ ہاں بالکل مانتے ہیں نا، علم غیب کا جو انکار کرے وہ تو کافر ہے نا۔ نہیں، اللہ کے نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، یہ بتائیے۔ دیکھیے، نبی کو علم غیب میرے بھائی نہیں تھا نا، بس رک جائیے اب یہیں پر۔ نہیں، آپ رک جائیے، اب پہلے میری بات پوری کمپلیٹ ہونے دیجیے۔ چلیے میں رک جاتا ہوں، بتائیے آپ۔ ہاں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے جو اپنے لیکچر میں کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ بعض لوگ ہیں وہ افراط اور تفریق کے بھائی وہ شکار ہو گئے ہیں۔ ایک ٹولہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم غیب تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ اور ایک ٹولہ ایسا ہے جو صاف انکار کر دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم غیب ہی نہیں ہے، تو وہ بھی میرے بھائی باطل ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم اہل سنت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب ایک پاور ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے ان کو پسند کر کے چنتا ہے اور ان کو غیب کی اطلاع خبر عطا کر دیتا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے علم غیب ہی رہے گا، نبی کے لیے وہ غیب کی اطلاع رہے گی۔ اور علم غیب کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ علم غیب ذاتی عطائی یہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے یہ ایکچوئل میں ہے ہی نہیں۔ علم غیب کی تعریف ہے کہ ایسا علم جو بنا حواس خمسہ کے پتہ چل جائے، اور ایسا علم وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں یہ ذاتی اللہ کے پاس ہے، عطائی اللہ کے نبی کے پاس ہے، جبکہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اب آپ نہیں تو عطا مینس یہی تو ہوتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا، اس میں کون سی برائی ہو گئی؟ دیکھیے مسئلہ ایک منٹ، ہاں آپ آرام سے بولیے، آرام سے بولیے۔ ہاں بالکل، آپ مجھے کچھ چیز عطا کر رہے ہیں، کچھ مجھے چیز دے رہے ہیں، تو وہ آپ نے دی ہے لیکن وہ میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس طرح سے ہو گیا نا بھائی۔ دیکھیے اگر مانیے اللہ نے عطا کیا علم غیب تو وہ نبی کے پاس ہو گیا، اب علم غیب ہو گئے۔ جی جی بھائی، میں دیکھیے زبیر بھائی، میں آپ کے پاس آیا، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے ملنے آیا اور میرے پاس ایک چشمہ تھا، اور ٹھیک ہے میں نے وہ چشمہ آپ کو دے دیا، عطا کر دیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو چشمہ تھا جو میرا ذاتی چشمہ تھا وہ میں نے آپ کو عطا کر دیا، تو اب میرا جو چشمہ تھا وہ تو میرے پاس بھائی وہ رہا ہی نہیں نا، وہ تو آپ کے پاس آ گیا نا۔ اسی طریقے سے معاذ اللہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کر دیا تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بچا ہی نہیں پھر علم غیب، ہے نا۔ تو یہ جو مثال ہے عطائی والی یہ غلط ہے۔ عطائی ایک اردو میں کہتے ہیں اطلاع دے دینا، یعنی کہ اطلاع عطا کر دینا، تو وہ آپ دینے کو عطا بھی بول سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ جو عطائی کا جو الفاظ ہے نا، عطائی الفاظ، اس کا جو میرے بھائی غلط استعمال ہے یہ ہمارے جو بریلوی علماء ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہر چیز میں عطائی، ہم اللہ کی عطا سے ولیوں سے اولاد مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کی عطا سے ہم یہ مان رہے ہیں اللہ کی عطا سے ایسا ہے، اللہ کی عطا سے ویسا ہے، اللہ نے، تو یہ سب غلط ہے۔ آپ کو ایک بات بتائیں؟ جی ہلو، ہاں بولیے، آپ کو ایک بات بتائیں؟ بولیے نا۔ آپ ہمیں خود بھی سمجھنا، بریلوی جیسا بریلوی کو سمجھنا یا دیوبندی نہیں،
آپ جو بھی ہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں. ہم نے بڑے بھائی کبھی بھی کسی ولی سے اپنا بھائی بیٹا کچھ بھی نہیں مانگا، نہ ہی کبھی مانگ سکتے. بھائی آواز صاف نہیں آ رہی. فون کا جو مائک ہے نا اپنے منہ کے پاس رکھ کے بولیے. ہلو. ہاں، یا تو اگر آپ مطلب اس سے بات کر رہے ہیں ہینڈ فری سے تو اس کو ہٹا دیجیے. ہینڈ فری سے بات کر رہا ہوں، ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں ہینڈ فری ہٹا دیجیے کیونکہ وہ بار بار اپنا ہلا جا رہا ہے نا تو آواز صاف نہیں آ رہی برابر. ہلو. ہاں اب آواز آ رہی ہے ایک دم کان کھول کے. بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ہمیں کچھ بھی سمجھیے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم نے کسی بھی ولی سے کبھی بیٹا نہیں مانگا، کبھی کوئی بھائی نہیں مانگا، اور نہ ہم مانگتے ہیں نہ وہ دے سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے. کوئی الحمدللہ وہی تو میں نے کہا نا، آپ اچھے میرے بھائی اچھے انسان لگ رہے ہیں، اچھے بریلوی لگ رہے ہیں پڑھے لکھے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کا آج بھی عقیدہ یہ ہے اجمیر شریف جائیں گے اور وہاں چادر چڑھا کے وہاں پہ ایک پیڑ ہے اس کا پھل کھائیں گے تو ہم کو اولاد ہو جائے گی نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کے عقیدے میں بھائی میں آپ پہ نہیں تھوپ رہا ہوں، آپ اس کو اپنے اوپر نہ لیجیے. جب میں رد کرتا ہوں تو عمومی طور پہ سب کا رد کرتا ہوں، اس میں خاص میں آپ کا نام بھائی میں اس میں نہیں جوڑ رہا. اچھا ایماندار سی بات اور بتا دیجیے کہ اہل حدیث عوامی علماء نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہجڑا کہا ہے کسی طرح؟ دیکھیے خواجہ کا معنی مطلب بہت سارے ہوتے ہیں، اس کا معنی مطلب وہ راجا کے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ خود سوچئے اہل حدیث اگر مطلب بھائی وہ معاذ اللہ ہجڑے کو مطلب ایک وہ خواجہ نام دیتے تو ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کے جو ان کا جو فاؤنڈیشن ہے، سینٹر ہے IRC، اس کے جو مطلب وہ دیکھ ریکھ کرنے والے بھائی جو مینیجر ہیں ان کا بھی نام ہے خواجہ علیم الدین. کیا وہ معاذ اللہ اپنا نام رکھتے خواجہ؟ یہ ایک سرنیم ہے. مجھے آپ ہی بتائیے ایسا آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں میرا عقیدہ نہیں ہے. میں دیکھیے خواجہ کا معنی میں نے ہمیشہ جو لیا ہے ولی کے تعلق سے وہ لیا ہے راجا کے. میں نے کبھی ہجڑا نہیں لیا. نہیں میں نے سنا ہے نا کہ اہل حدیث علماء کہتے ہیں ہجڑا ہے، میں نے سنا بھی ہے علماء سے. دیکھیے لغت میں خواجہ کے جو معنی ہیں ان میں سے کسی عالم نے اگر اس کا ایک معنی چوز کر کے اس کو لے لیا تو وہ بھی مطلب صحیح ہے، اس میں کوئی دقت نہیں، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اس عالم کو یہ عقل نہیں تھی کہ اتنی عوام بگڑ جائے گی، اس کو راجا کا معنی نہیں لینا چاہیے تھا کیا؟ اس کو ہجڑے کا معنی ضرور تھا لینا. انسان ہے، چوک ہو جاتی ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ نہیں ابو بھائی، اگر کسی چیز کے دو معنی نکل رہے ہیں، ایک سے بات بن رہی ہے اور ایک سے بات بگڑ رہی ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ میں بات بننے والی بات کروں نا. ہم سمجھ رہے ہیں بھائی آپ ان کا نام بھائی وہ لینا چاہ رہے ہیں معراج ربانی حافظ اللہ صاحب کا. جی 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 دیکھیے انہوں نے جو تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو درگاہ ہے وہاں پہ جو کنر ہیں ہجڑے ہیں ان کا باقاعدہ وہاں پہ ڈانس ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں منتیں چادر چڑھانے ہیں، تو انہوں نے اس بنیاد پہ اس کا معنی بھائی وہ لے لیا ہوگا. اب وہ صحیح ہے غلط ہے یہ تو میرے بھائی معاملہ کورٹ میں چلا گیا تھا، پولیس تھانہ ہو گیا تھا، اور اس وقت بھائی ہم بہت چھوٹے بھی تھے، ہمیں یاد بھی نہیں، ہمیں بعد میں پتا چلا. آپ اور ہم یہاں پہ کورٹ کی باتیں کر رہے ہیں یا سیدھے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں؟ بتائیے. نہیں بھائی دیکھیے خواجہ کے جو معنی ہیں نا لغت میں وہ ایک نہیں ہے، 6-7 معنی ہیں. اب وہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کون سا معنی کہاں پہ لیا جائے گا. میں تو راجا لیتا ہوں. اچھا تو معراج ربانی صاحب نے وہ کیوں لیا کنر؟ اب انہوں نے کیوں لیا بھائی اس کا جواب تو وہ دیں گے نا، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو وہ انسان اچھے ہیں یا گندے غلط انسان ہے؟ بھائی علماء ہے، عالم دین، اس میں کیا دقت ہے؟ دقت کیسے نہیں ہوگی بتائے کوئی کچھ. ابھی بھائی دیکھیے اس طریقے کی مثال ابھی اگر ہم آپ کے عالم سے دکھا دیں. بھائی جان میری بات سنیے، خواجہ سے کڑی جڑتی ہے. اگر وہ آج خواجہ غریب نواز کو کہتے ہیں کل کسی اور کو کہیں گے، اوپر پہنچ جائیں گے. دیکھیے غریب نواز میرے پاس صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم ان کو کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی صاحب. چلیے خواجہ معین الدین کے رام بھی ہم تو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں بولتے، ہم صاحب ہی بولتے ہیں، کیونکہ جو شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوا کے چلا جائے ہم اس کو رحمت اللہ علیہ ہم نہیں بولتے. لیکن تب بھی بھائی لوگ ان کو ولی مانتے ہیں تو ہم بھی بھائی ان کے سمان میں بول دیتے ہیں صاحب.
بھائی ہم نہ ان کو گالی دیتے ہیں، نہ ان کا مذاق بناتے ہیں، نہ نہ ان کو معاذ اللہ مسلمان ان کو مانتے الٹا ہیں، نہ سیدھا ان کو بولتے ہیں، مسلمان ہم مانتے انہیں ہیں، نہ صاحب ان کو بول کے بھائی مسلمان بلاتے ہیں۔ نہ ان کو مسلمان مانتے ہیں آپ کس کو؟ خواجہ صاحب کو؟ بھائی دیکھیے میرے نزدیک کوئی بھی اگر انسان کسی اپنے نے نام کا کلمہ پڑھوائے گا تو اگر میرے بھائی کوئی میں اس کو اللہ ارے کا ولی نہیں مانوں گا۔ تو بھائی صاحب سن تو لیجیے، اگر میں کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے یہ کہوں کہ افو بھائی کا میں ایمان چیک کرنا چاہوں، نعوذ باللہ، دیکھیے معافی غلط ہے، چاہوں گا، ایک یہ بات کہنا حرام چاہ ہے رہا ہوں۔ اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا کسی ارے کا سن تو لیجیے عقیدہ بھائی، جانچنے کے لیے۔ لو جی لو، ارے مجھے پتہ ہے بھائی، فوائد اب وہ کسی کے فریدیہ اس نزدیک کے حرام پیج ہے، کسی نمبر کے نزدیک جائز 83 ہے، پہ چیک کرنا اس طرح سے خواجہ معین اس الدین چیز چشتی کو۔ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کو آپ کا مرید بننا ہے، تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ معاذ اللہ چشتی رسول اللہ، تو اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کلمہ تمہیں اس لیے پڑھایا ہے تاکہ تمہارا جو عقیدہ ہے اس کو جانچ سکوں۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے کی بات آپ کسی کو کیوں نہیں بتا رہے؟ جیسے کہ آپ نے تو مجھے کوئی ابھی بات بتائی کہہ نا دیا میں تو نے آپ آپ نے کو۔ مجھے بتائی نہیں، میں نے اگر کہہ دیا جب بتائی نا آپ نے، اس سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے ارے اپنے میرے نام کا بھائی کلمہ آپ کے پڑھوایا کہنے انہوں سے نے۔ پہلے آج سے 2 سال پہلے کا ہمارا ویڈیو اپلوڈ ہے اور ہم نے یہ دیکھیے پورا کلمہ اور دیکھیے اس کے کیا کیا میرے بھائی لوگ دیتے دیکھیے ہیں جواب اس کے دفاع میں، سنیے سب کا رد سنیے کر چکا ہوں میں۔ سنیے، میں بھی جانتا ہوں اور خواجہ نے بھی کہا تھا کہ یہ کلمہ جھوٹ ہے جو میں نے پڑھوایا، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی تھا عقیدہ چیک کرنے کے لیے کروانے نبی کی صلی وجہ اللہ سے علیہ وسلم کے نام کو ہٹا کے اپنا نام میرے بھائی اس میں ڈال دینا، یہ بہت بڑی میرے بھائی جرت کا کام ہے۔ اب مانیے میرے ضرورت نہیں بھائی نا۔ ایمانداری سے اب میں بتائیے گا زبیر بھائی، ایک بات آپ کو بولتا ہوں، میں آپ سنیے سے میری بات کر رہا ہوں اتنی دیر سے 16 منٹ ہو گئے ہیں، اب میں کہوں یار زبیر بھائی ہم کو آپ کا عقیدہ جانچنا ہے، ذرا پڑھو افو کے نام کا کلمہ پڑھو، تو معاذ اللہ کیا میں اچھا انسان ہو سکتا ہوں؟ چلیے افو بھائی میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں، سنیے آپ 1 منٹ سنیے میری بات۔ جی جی۔ آپ نے خود کہا تھا کہ معراج ربانی کے بارے میں کہ اگر انہوں نے ہجڑا کسی ولی کو بول دیا تو انسان غلطی ہو جاتی ہے۔ میں خواجہ صاحب کو انسان ہی مانتا ہوں اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس غلطی کی بنیاد پہ آپ تو ہم کہاں ان کو کچھ کہہ رہے ہیں بھائی؟ پوری بات سنیے، آپ ان کو ولی نہیں مانتے، افو بھائی میں جان گیا 2 سال 10 منٹ بھی جو بھی ہے۔ ہاں تو میں نہیں مانتا ہوں، کوئی زبردستی ہے کیا ولی ماننا؟ نہیں بھائی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ ولی گئے نا ہوں ابھی میرے تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اور آج کے دور کے جو اہل سنت اہل توحید ہیں، میں ان کو ہی اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ اس کے علاوہ جس سے ایک بھی توہین ثابت ہے میں اس کو کبھی ولی نہیں مانتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے پکے ولی تھے۔ اچھا ہاں یعنی قیامت تک لیکن ہم ان کو غوث اعظم نہیں کہتے ہیں، غوث پاک نہیں کہتے ہیں، دستگیر نہیں کہتے غوث ہیں۔ تو اللہ ہے، میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، سنیے میری بات۔ ہاں ہاں سنیے، غوث میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، میں بھی کبھی غوث نہیں کہتا ہوں ان کو۔ ماشاء اللہ۔ سنیے آپ، ہاں جی جی جی، تو آپ کا مطلب یہ ہے قیامت تک کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا؟ اب میں نے کہا نا کہ میں آج کے دور کے بھی جو اہل سنت اہل توحید ہے ان کو بھی ولی مانتا ہوں۔ خطا بلا خطا نبیوں کے علاوہ کون سا انسان ہے جس نے خطا نہیں کی؟ خطا علمی الگ ہوتی ہے، لیکن میرے بھائی جو توہین ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، وہ ولی سے نہیں ہوتی ہے۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی یہ اصول ہے، ولی اللہ بننے کے لیے یہ شرائط ہے کہ اس سے علمی چوک ہو سکتی ہے، انسانی ہونے کے ناطے اس سے میرے بھائی گناہ خطا سب ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ڈائریکٹ توہین نہیں ہوگی۔ تو بھائی خواجہ صاحب کی توہین تھوڑی ہو گئی جو ہم نے کلمہ اگر پڑھا دیا اس کے بعد فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو میرا نام ہے ٹھیک ہے اس کو کاٹ دو۔ 1 منٹ کے لیے 1 منٹ میں آپ کا چاہوں گا، اس کے بعد آپ ہی بولو گے۔ اللہ کے نبی نے لاسٹ وقت اپنے یہ فرمایا تھا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا لینا، یعنی کہ سجدہ مت کرنا میری قبر کو، ٹھیک ہے؟ بھائی سجدے کو منع کیوں کیا تھا؟ ان کو معلوم تھا نا سجدہ کریں گے لوگ۔ ہلو، ہاں بولیے نا۔ آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ میری قبر پر سجدہ نہیں کرنا آپ کو۔ اب میرے کو معلوم ہے آپ لوگ سجدہ کریں گے، لیکن آپ کرنا نہیں، میں آپ کو ہدایت مطلب آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، ٹھیک؟ گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی؟
क्या हुई? ये गुस्ताखी हुई नहीं हुई? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई, थोड़ा खुल के कहिए। बड़े भाई मैं कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने लास्ट टाइम में अपने सहाबाओं से ये कहा था कि मेरी जब मेरा इंतकाल हो जाए, पर्दा कट जाऊं, दुनिया से चला जाऊं, जो भी है, तो मेरी कब्र पर सजदा नहीं करना है आपको, जैसा पिछले नबियों से उम्मतें करती आई हैं। ऐसा आप नहीं करना, ठीक है? मैं आपको ये बताकर जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप करोगे सच्चा। ये गुस्ताखी तो नहीं हुई ना भाई? ये गुस्ताखी है? मैं तो खुद नहीं मान रहा, ये गुस्ताखी तो नहीं है ना भाई? देखिए, हदीस जो आपने पढ़ी है ना, वो थोड़ी आगे पीछे हो गई, उसकी वजह से आप मेरे भाई समझ नहीं पाए हैं, ठीक है? आप समझा दीजिए। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहूदों नसारा पर लानत हो, उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को इबादत गाह बना लिया है। तो उम्मिल जो उम्मत की माँ है आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो फरमाती हैं अगर यह अंदेशा ना होता तो आपकी कब्र भी खुली जगह पर बनाई जाती और इसको नुमाया रखा जाता, लेकिन डर हुआ कि इसको सजदागाह ना बना लिया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 1390। तो क्या है, अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाई यहूदो नसारा लोग अपने जो नेक लोग हैं, उनकी कब्रों को सजदागाह बना लेते हैं। ये गुस्ताखी तो नहीं थी ना? नहीं, ये तो अंदेशा था। और बेशक अंदेशा बिल्कुल सही था। आज के मुसलमानों ने बिल्कुल कब्रों को, दरगाहों को, मज़ारों को सजदागाह बना दिया। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, अल्लाह के नबी ने बचपन में अपनी सगी माँ का दूध पिया या मुँह बोली माँ का पिया था? भाई दाई हलीमा। अच्छा, उनका पिया था। सगी माँ तो नहीं पिया उनकी? नहीं। अच्छा, मैंने ये सुना है, मैं अपनी आपको नॉलेज बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माँ थी उनका नाम था आमना और अब्बा का नाम था अब्दुल्ला, ठीक है? अब्दुल्ला, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मी जानती है, उनका जब अल्लाह के नबी छोटे होते हैं तभी उनका इंतकाल हो जाता है। तो जो दूसरी जो औरत होती है दाई हलीमा, वो उनको मुझे पता है, वो मुझे सब पता है। मेरी बात सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ। पूछ रहे हैं जो पता है वो क्यों पूछ रहे हैं, जो नहीं पता है वो पूछेगा ताकि आपको बताए तो सिंपल है। आप खुद ही बता रहे हैं, मैंने तो नहीं पूछा कि क्या हुआ, मैं तो सिर्फ दूध के मसले में बात कर रहा था। चलिए दूध पूछिए। हजरत मूसा ने जब गायें आई थी हजरत मूसा के पास, तो उन्होंने दूध नहीं पिया था गैर माओ का, कि मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, इस तरह से मसला है इनका। सुन रहे हैं आप जी? नबी बचपन में भी किसी का हक नहीं मारता, इसलिए हजरत मूसा नहीं पिया था दूसरी अम्मा का, ठीक है? तो हजरत इमामुल अंबिया ने दाई हलीमा का दूध पिया था, ये सच बात है, आपने माना। अब ये हक मारा मारी हुई या नहीं हुई है? नाउजुबिल्लाह नहीं, मैं आपसे मशवरा ले रहा हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता। इसका जवाब आपको ऐसा दिए देते हैं जो आपके आलिमों ने भी आज तक आपको नहीं दिया होगा, ठीक है? देखिए, जो मूसा अलैहिस्सलाम की मेरे भाई जो वो कौम के जो रूल थे, शरीयत थी, वो दूसरी थी। लेकिन खैर चलिए, ये तो बात अलग हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो औरतें आपके हिसाब से आई थी, आपका जवाब मान के, जवाब सुन के मैं आपकी बात को मानूंगा, आप जवाब दीजिए। जी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो औरतें आई थी दूध पिलाने के लिए, ठीक है, बचपन में, तो उनके खुद के भी बच्चे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं इनका जो इनका हक है इनके दूध का, वो इनके बच्चों का ज्यादा है ना? मेरा नहीं है, उनका ज्यादा है। लेकिन जो दाई थी हलीमा थी, उनके कोई दूसरी औलाद थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हक मार दिया? बिल्कुल एक बेटा था उनका। हाँ, तो भाई ये मेरे को देखना पड़ेगा भाई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कब कहा, कहाँ का, इसकी मेरे को दलील चाहिए। तो चलिए फिर इसकी कल बात करेंगे, आप देख लेना इनका बेटा था या नहीं। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मैंने ये पढ़ा नहीं है कि उनके पास दाई आई तो उन्होंने इनकार कर दिया दूध पीने से। मतलब किसका दूध पिया था हजरत मूसा ने? फिर किसका दूध पिया था बताइए बचपन में? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे उनका नहीं पता ना।
हाँ तो भाई उसको आप देख लेना और कल इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे। नहीं हम नहीं देखेंगे, आपने जहाँ से पढ़ा है वो आप हमको बताइएगा, तभी तो मेरे भाई ढूंढने में आसानी रहेगी। अरे मैं आपको देख करके बताऊंगा फिर। मूसा अलैहिस्सलाम की जो सीरत है वो मैंने मेरे भाई पढ़ी है, उनकी जो जीवनी है, लेकिन उसमें ये कई वाक्य मैंने नहीं पढ़ा कि औरतें आई मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने। वो तो मैंने जवाब अभी आपको अपने अंदाज से मैं दे रहा था। पढ़ा था? अच्छा चाहिए जो भी जीवनी पढ़ी है आपने, कौन सी हदीस कौन सी बुक पढ़ी है बताइए? सच कौन सी आपने किताब पढ़ी है भाई? जीवनी जो पढ़ी है भाई एक किताब है, उसका नाम है वो कसुसुल अंबिया, ठीक है? उसमें जो पुरानी मेरे भाई जो नबी हैं, रसूल हैं, उनका जिक्र आया है जी। और ये जो कसुसुल अंबिया है ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये सबके वहाँ मेरे भाई मान्य है, वैलिड है। ठीक है, ये ना मतलब ये ना कहिए ये तो वहाबड़ों की है, अहले खबीस की है, ये सब लोग पढ़ते हैं उसको। नहीं भाई अभी तक आपने किसी की बदतमीजी सुनी? आपके किसी आपको नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना अरे ये तो इनकी किताब है, तो ऐसा नहीं है, ये सबकी किताब है। अभी तक इब्ने तैमिया साहब का नाम तक नहीं लिया था, आप ले रहा हूँ, वो भी आपको बताने के लिए। बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। कल से अभी तक नाम नहीं लिया होगा, ना कोई बदतमीजी करूँ, मैं उनको आलिम दीन मानता हूँ। ठीक है, आगे बात कीजिए। जी जी जी। तो खैर वापस आते हैं टॉपिक पे भाई। देखिए जो ख्वाजा साहब थे, मैं उनकी आज भी इज्जत करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ, ना कि मैं उनकी दरगाह मजार पे जाके उनसे दुआ मांगता हूँ या उनसे फरियाद मांगता हूँ। तो पहली चीज तो ये। और जो मेरे भाई मिराज रब्बानी साहब ने जो ख्वाजा का माना बताया था हिजड़ा, तो हिजड़ा भी होता है, लेकिन मैं जो माना लेता हूँ वो लेता हूँ राजा के। ठीक है, जो हमारे आम भाई लोग लेते हैं कि जो मतलब जो ख्वाजा साहब थे मोइनुद्दीन चिश्ती भाई, वो हिंद के राजा थे, तो मैं राजा ही माना लेता हूँ ताकि कल को मेरे किसी मानने से हमारे भाइयों को ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। आप ये तो बताइए उम्मी के मायने क्या होते हैं? उम्मी, माशाल्लाह, मेरा फेवरेट टॉपिक फिर आ गया। अच्छा जी। भाई सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि हमने उम्मियों में से एक नबी चुना। ये फेवरेट टॉपिक है आपका? जी, ये फेवरेट टॉपिक है आपका? भाई असल में अब अंदर की बात बताएं तो सारे फेवरेट टॉपिक हो गए, क्योंकि हर टॉपिक पे इतनी लोगों से बात की है, एकदम दिमाग में रट गया। अच्छा बताइए। हाँ तो देखिए, उम्मी का माना मेरे भाई अनपढ़ होता है। अच्छा, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। अच्छा जी। और कुछ भी आगे बोलने से पहले हम आपको एक थोड़ा सा इशारा दे दें कि जो ये उम्मी का माना जो अनपढ़ किया है, ये इमाम अहमद रजा खान साहब फाजले बरेलवी उर्फ आला हजरत ने अपनी जो मेरे भाई कुरान का जो तर्जुमा वाली जो किताब है कंजुल ईमान, उसमें सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में उम्मी का तर्जुमा किया है अनपढ़। अच्छा, तो अनपढ़ के मायने जाहिल भी होते हैं ना? हाँ, अब ये आपका मेरे भाई दूसरा सवाल है कि अनपढ़ का माना जाहिल, ये तर्जुमा की तर्जुमानी हो गई। मेरी बात सुनिए आप। अच्छा अच्छा। इसके मायने जाहिल भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, बिना पढ़ा लिखा भी होते हैं। समझ गए? 3 चीजें मैंने आपको बताई, बिना पढ़ा लिखा, अनपढ़, जाहिल। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से कहेंगे कि आका मदनी नाउजुबिल्लाह 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 ही मिनहा जाहिल थे, तो आप खुद भी से डूब के मर जाएंगे चुल्लू भर पानी में, और सामने वाला पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे भाई पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अल्लाह ने इनको पढ़ाया था, अल्लाह ताला ने इनको पढ़ाया था, इस तरह से आप थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज को अगर बात करेंगे तो लोग की समझ में भी आएगी, बुरा किसी को नहीं लगेगा। आप ख्वाजा साहब को हिजड़ा कहेंगे और राजा नहीं कहेंगे तो भाई बात बिगड़नी है ना। फिर उम्मत के अंदर इख्तिलाफ होना ही होना है, लड़ाइयाँ होनी होनी है, झगड़े होने ही होने। तो मैंने कब हिजड़ा कहा भाई? आलिम ने तो कहा है आपके, मेरा जब आलिम ने कहा, उन्होंने भी एक माना ही बताया। बड़े भाई अब मायना मैं भी तो बता रहा हूँ, जाहिल भी तो होता है ना अनपढ़ का मायना। तो आप उसको लीजिए भाई। क्यों लीजिए? गलत है ना वो। अरे भाई फिर वही चीज, चलिए अब आपको बता देता हूँ, या और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। मैंने कल आपको कहा था, वो मैंने आपको बोला था ना, अगर कोई इंसान पढ़े अपने क्या नाम था, एक मिनट,
دیکھیے امی کا جو معنی ہے اس کا جو ایکچوئل معنی ہوتا ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو عام طور پہ کہتے ہیں ان پڑھ۔ اب امی کا جو ترجمہ ہے وہ کافی سارے عالموں نے، اور کوئی اہل حدیث عالم نہیں بھائی، حنفی عالم نے کیا ہے امی کا ترجمہ۔ ایک نے کیا ہے ان پڑھ، دوسرے نے کیا ہے جاہل، ٹھیک ہے، تیسرے نے کیا ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اور بعض میرے بھائی جاہلوں نے تو مطلب بھائی کر دیا ہے کہ امی کا ترجمہ کر دیا ہے گوار، ٹھیک ہے۔ تو ہم امی کا معنی لیتے ہیں ان پڑھ کا، نہ ہم نے کبھی امی کا معنی کبھی جاہل کہا ہے اپنی آڈیو میں، نہ کبھی مطلب بھائی وہ گوار کہا ہے۔ معاذ اللہ، نبی کی شان کے تعلق سے امی کا میرے بھائی جو معنی ہے وہ ہم جب بھی لیتے ہیں تو سینہ ٹھوک کے لیتے ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، یعنی کہ ان پڑھ۔ اور ان پڑھ ہونا، امی ہونا، یہ ہمارے لیے تو یہ ہمارے اندر ایک مطلب ایک خامی ہے، کمی ہے، عیب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کمال ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ دیکھیے علماء نے بہت اچھی میرے بھائی اچھی اچھی باتیں بتائی، پیش کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہا انہوں نے کہ جو امی ہے، ان پڑھ ہے، یہ اگر کوئی بھائی وہ نبی کے علاوہ کوئی اور ہے، غیر نبی ہے، تو اس کے لیے بھائی یہ ایک عیب ہے، لیکن اگر یہ نبی کے لیے ہے تو یہ کمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو میرے بھائی کفار تھے ان کا یہی میرے بھائی جو الزام تھا، وہ 1450 سال سے لے کے آج تک یہی میرے بھائی اٹھتا ہے کہ جو یہ جو قرآن ہے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد اتنا پڑھا لکھا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا قرآن کو۔ تو اس الزام کا یہ رد ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بہت پروف ہے، مطلب کیا یہ بہت بڑا پروف ہے، اسی لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پروف ہے نہیں ہے۔ آر سماجیوں کا آپ جب بھائی دیکھیں گے ویڈیو، آج سے میں نے 6 مہینہ پہلے ایک آر سماج کے ویڈیو کا جواب دیا تھا، اس نے یہ میرے بھائی آبجیکشن کیا تھا کہ جو مطلب جو محمد تھا اتنا پڑھا لکھا تھا تو قرآن کو اس نے عربی میں اپنے ہاتھوں سے لکھا، تو اس وقت کاغذ کہاں سے آیا؟ تو یہ اس کا سوال تھا کہ اس وقت کاغذ کہاں سے آیا؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ امی تھے، تو نبی نے تو اپنے ہاتھوں سے بھائی وہ لکھا ہی نہیں، تو یہ سوال ہی بے بنیاد ہے کہ کاغذ کہاں سے آیا۔ تو اس طریقے سے رد اس کا کیا تھا۔ خیر چلیے، ان پڑھ جو ہے امی، دیکھیے امی کا ایکچوئل معنی ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن امیوں کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنا پڑھے لکھے ہی اپنے دماغ میں اتنے تیز ہوتے تھے، میموری پاور اتنی اچھی ہوتی تھی کہ وہ سب کچھ یاد کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ جو بعض صحابہ تھے وہ امی تھے، ان کو اپنے جانوروں کی، اونٹوں کی، جو ان کی جو نانی دادی، ان کی نسلیں پوری یاد رہتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امی تھے، لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، وہ حساب کتاب نہیں کرتے تھے، اس کو یاد کر لیتے تھے۔ تو امیوں کا دماغ بہت تیز تھا۔ تو نبی کے تعلق سے جب امی آئے گا، ان پڑھ آئے گا، تو یہ اچھائی کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ اور اگر آپ اور ہمارے لیے بولا جائے گا، ابھی آپ کہہ دیں گے یار افو خان تم تو ان پڑھ ہو، اور ہم کہہ دیں گے بھائی وہ زبیر بھائی آپ تو ان پڑھ ہو، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ ہم لوگ کی کمی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن نبی کے تعلق سے ایسا نہیں ہے۔ کمال ہے جی۔ ایک الحمدللہ۔ سوال اور ہے جی افو بھائی، یہ یزید ابن معاویہ ہیں، آپ کے یہاں کھل کر سینہ ٹھوک کر حضرت یزید کہا جا رہا ہے ان کو؟ یزید ابن معاویہ جو ہے جی، تو ان کو آپ کے یہاں اہل حدیثوں میں حضرت یزید کہا جا رہا ہے؟ تو بھائی تو جو نام ہے وہی تو نام لیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ تو یہ حضرت یزید رضی اللہ یا رحمت اللہ علیہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس میں کیا دقت ہے؟ اس میں کوئی دقت ہے کسی کو دعا دینا؟ جب آپ کے وہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں تو وہ تو میرے بھائی سب کے تو بڑے بھائی، میں کہوں حضرت ابلیس، تو آپ کیا کہیں گے؟
میں کہوں حضرت ابلیس تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں کہہ دوں گا ہو سکتا ہے آپ کا امام ہو، ہے نا؟ تو آپ کا امام یزید ہے؟ امام میرے بھائی وہ ہمارے نہیں مومنوں کے تھے نا، خلیفہ تھے نا وہ چھٹے۔ ارے یار، ارے بھائی ہے نا یعنی کہ یزید کا جو معاملہ ہے اس پہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ سکوت اختیار کرو، کیونکہ جو علماء ہیں ان میں ان کی رائے میں اختلاف ہے، بعض لوگ ان کو صحیح مانتے تھے اور بعض لوگ ان کو میرے پہ غلط مانتے تھے، تو آپ تو صحیح اس پہ کیسے ہم لوگ مانتے خاموشی ہیں؟ اختیار کرتے ہیں۔ خاموشی کا انتہا کا، تو آپ تو حضرت یزید رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہو، رضی اللہ رضی تعالیٰ آپ بھی کہہ عنہ رہے ہو؟ بھائی ہم صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں، ان کو تو کہتے ہیں صحابہ، رحیم اللہ۔ چلیے رحیم اللہ۔ ہاں تو امام صحابہ بھائی جو امام غزالی تھے یا بڑے بڑے امام تھے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ یزید کو چاہے تو دعا دے سکتے ہیں، اور دعا تو ہر میرے بھائی مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکتا ہے، تو اس میں کیا دقت ہے؟ نہیں، یہ رحیم اللہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ رضی اللہ ارے تعالیٰ ہم عنہ تو میں امام سناؤں گا۔ ابو حنیفہ ان کے نام کے آگے بھی بولتے ہیں رحیم اللہ رحمت اللہ علیہ، تو کیا مطلب دیکھیے کسی کو دعا دینے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے فالوور ہیں۔ بھائی دعا کی تو میں نے بات ہی نہیں کری، اگر میں نے دعا کو منع کیا ہو ابھی تک ارے تو بتائیے۔ رحیم اللہ کیا رحیم ہوتا ہے؟ اللہ، دعا ہی تو ہوتا ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے، اچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو کیسے کہتی ہے راضی ہو گیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے، دیکھیے اعلیٰ حضرت کے نام کے آگے جب آپ لوگ بھائی وہ جوڑتے ہیں احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ یہ مطلب آپ کو بات کہاں سے پتہ چلی؟ میں نہیں جوڑتا بھائی، میں نہیں جوڑتا، میں منع کر رہا ہوں، میں نہیں چلیے جوڑتا، نہ ٹھیک کبھی ہے بھائی، زندگی میں ہمارے جوڑوں زبیر گا۔ بھائی نے آج یہ اعلان کیا ہے بالکل، کہ جو بھی بریلوی بھائی ہیں ان کو روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دم نہ کہیں، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں امام اہل سنت احمد رضا خان اعلیٰ حضرت علیہ السلام، اللہ اکبر، علیہ السلام بول دیتے ہیں۔ نہیں تو بھائی بکواس ہے نا سر، یہ تو بکواس ہے نا بھائی، میں خود کہہ رہا ہوں نا، یہ تو چلیے فالتو کی ماشاء بات اللہ ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ جب کہے گا نا اللہ راضی ہوگا، دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہم ہاں، کسی میرے بھائی غیر صحابی کو بول سکتے ہیں، یہ عربی کی ایک دعا ہے، سیگا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب صحابی کے تعلق سے بولیں گے کہ مان لیجیے جیسے کوئی صحابی ہے تو ان کا نام لیں گے عبداللہ ابن عمر، اس کے نام کے آگے جب ہم بولیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا معنی ہوگا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جب ہم کسی غیر صحابہ کے تعلق سے بولیں گے تو اس کا معنی ہوگا دعا کا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو یہ دونوں کے تعلق کے نام کے آگے ہم ان کو دعا دے سکتے ہیں، اس پہ ساری امت کا اجماع ہے۔ تو پھر کیا برا ہے اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہے تو کیا دقت ہے؟ وہ میں آپ کو اگزامپل کے لیے سمجھا رہا ہوں نا، اعلیٰ حضرت میرے بھائی آپ ان کے نام کے آگے کچھ بھی لگائیے، میرا کیا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے یزید کو اگر کوئی دعا دے رہا ہے تو اس میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ بھائی کیوں نہیں جا رہا؟ وہ دشمن اعلیٰ حضرت سے تو اچھے تھے نا میرے بھائی یزید، وہ تو خلیفہ تھے، اعلیٰ حضرت تو خلیفہ بھی نہیں تھے، وہ تو ایک اتر پردیش کے بریلی شہر کے ایک عالم دین تھے اپنے دور کے، جو پان کھاتے تھے، حقہ پیتے تھے اور دن بھر فتوے اتارتے رہتے تھے، ہے نا؟ فتوے۔ اچھا، انہوں نے اتنی کتابیں لکھ کے گئے ہیں کہ میرے بھائی جو دین ایک دم آسان تھا اس کو اتنا مشکل کر دیا کہ اللہ رحم کرے۔ ہم یزید پر بات کر رہے تھے، یزید یعنی کہ آپ دیکھیے یزید پہ بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پہ میرے بھائی بات کر کے اپنا اور میرا دونوں کا ٹائم میرے بھائی ویسٹ کرنا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کیجیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم سے پہلے کی جو امتیں ہیں، قومیں ہیں، ان میں جو کچھ ہوا اس کا سوال اللہ تعالیٰ تم سے نہیں کرے گا۔ آپ کے عالم خاموشی اختیار نہیں کر رہے نا، آپ کے عالم کر تو رہے ہیں، ہمارے عالم نے صاف صاف کہا ہے، علامہ جلال الدین قاسمی حافظ اللہ نے، کہ یزید اور اللہ کے نبی کے پیارے نواسے حسین، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے اگر مجھے کسی کو چننا ہوگا تو میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں چنوں گا، اور میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یزید کو گالی دینے لگے، اس کو پلیت اور الٹا سیدھا بولنے لگے۔ آپ کمپیئر کیسے کر رہے ہیں نعوذ باللہ حضرت حسین کو ان سے بھائی کمپیئر تو بےدتی بریلوی کرتے ہیں نا کہ ہم تو حسینی ہیں تم تو یزیدی ہو، تو اس لیے اگزامپل دینا پڑتا ہے کہ جب آپ دونوں میں سے کمپیئر کریں گے تو ہمارے لیے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں
وہ سب سے زیادہ افضل ہے. آپ کمپیئر بھی کیسے کر سکتے ہو ان دونوں کو کہ ارے بریلوی کمپیئر کرتے ہیں نا آپ، ان کو روکیے نا، ہم تو اس کا جواب دے رہے ہیں. چھوڑیے نا، اب آپ سے بات ہو رہی ہے نا. لیجیے، مطلب آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے عالموں کی بات پیش کر رہے ہیں، اور جب ہم آپ کے سوال کا جواب آپ کے عالموں سے رد کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میں تو کہہ رہا ہوں میرے سے بات کرو، عالموں کو ہٹاؤ بیچ سے. تو آپ تو بریلی کی بات کر رہے ہیں نا، آپ تو عالم کی بات نہیں کر رہے ہیں نا، میرے عالم کی بات کریے آپ. آپ کے ہر عالم کہتے ہیں، ایک عالم ہو تو کہا جائے سارے عالم کہتے ہیں. جیسے محرم آئے گا نا، محرم آیا نہیں، محرم کا مہینہ چالو ہوا نہیں کی بات، یہ تو وہ ہیں یزیدی ہیں اور ہم تو حسینی ہیں. تو یہ کمپیریزن تو یہ آپ کے علماء کی طرف سے ہوتا ہے نا، ہم کبھی نہیں کہتے. جو یزید کی فوج کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ ہے تو وہ یزید ہی ہوا نا. ہم حسین کے ساتھ میرے بھائی وہ کیسے ہو گیا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ یزیدی بننا چاہیں گے یا حسینی؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. بھائی میں تو حسینی ہوں، بننا کیا چاہوں گا، آپ یزید اور میں حسینی ہوں. اسی لیے میرے بھائی میں کسی کو الٹا سیدھا برا بلا اور لالچان میں نہیں کرتا ہوں. آپ کے علماء اور آپ خود یزید کے بچاؤ میں اتنی باتیں کیوں بولتے ہیں؟ وہ ظالم تھا. اللہ اکبر. کسی کا دفاع کرنے سے مطلب یہ، اچھا ایک بتائیے، آپ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. کیسی بات کر رہا ہوں؟ تو بھائی اگر کسی کا دفاع کرنے سے کسی دوسرے سے محبت کم ہو جاتی ہے تو یہ اصول تو آپ نے بنایا ہے نا. ظالم کا نہیں کرنا، ظالم کا نہیں کرنا ہے نا. کس کا ظالم کا؟ ظالم میرے بھائی آپ کے کہنے سے ہو جائے گا. اچھا بھائی، یزید کا جو الزام ہے پہلے جا کے اس کے بارے میں میرے بھائی آپ ایک بار جا کے تحقیق کیجیے. یزید مطلب ان کے اوپر، یزید کے اوپر یہ الزام ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قتل کیا، بلکہ ان پہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حکومت میں قتل ہوا تو انہوں نے قاتلوں کو ڈھونڈ کی سزا کیوں نہیں دی، یہ الزام ہے. افو بھائی جلال الدین قاسمی کی باتوں میں مت آئیے، جو حق ہے اس کو مانیے. تو بھائی جلال الدین قاسمی حافظ اللہ کی بات ہی حق ہے، تبھی تو ہم نے حق کو مانا ہے نا، ہم حسینی ہیں. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں اپنے دونوں نواسوں کو رکھا اور لوگوں سے کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. ارے آپ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، آپ نہیں سنیں گے. ارے بھائی حد ہے میرے بھائی، ہم تو سب کچھ مان ہی رہے، ہم تو حسینی ہیں ہی ہیں. اور حسینی کا صحیح مطلب ہی یہی ہے کہ ہم کسی پہ لال تان نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں. اچھا مطلب کسی ظالم کو ظالم کہنا بھی برا ہے کیا؟ کسی کی برائی کرنا برا ہے؟ تو ظالم کو ظالم کہیے نا. ظالم جو میرے بھائی نہیں ہے اس کو ظالم کیسے کہہ دیں گے؟ ظالم کیوں نہیں ہے وہ؟ مطلب بھائی چھٹے خلیفہ جن کی میرے بھائی لوگوں نے بیعت کی، وہ سب کے سب میرے بھائی ایک ظالم کے ساتھ دینے لگے، تو یعنی کہ سب کے سب ظالم ہو گئے. زبردستی. کیونکہ اصول یہی ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. تو جتنے میرے بھائی صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے ان کی بیعت کی، وہ تمام لوگ معاذ اللہ آپ کے فتوے سے ظالم ثابت ہو گئے. کیوں نہ ہوں گے؟ ظالم کا ساتھ دینے والا ظالم نہیں ہوتا کیا؟ چلیے بھائی، تو آپ میں اور میرے بھائی جو شیعہ ہیں ان میں کیا فرق بچا؟ وہ بھی میرے بھائی بہترین زمانے والوں پہ لال تان کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. اچھا بہترین زمانہ لیا ہے. ارے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد اور اس کے بعد، یعنی کہ صحابہ تابعین تبع تابعین. آقا نے یہ کب فرمایا کہ میرے زمانے میں گناہ نہیں ہوں گے، یا اچھے ہی انسان ہوں گے، برے انسان؟ تو گناہ کا کون میرے بھائی انکار کر رہا ہے بھائی؟ بڑے بھائی اب ابو جہل آپ سوال کر تو ظلم کا پہنچ جاتے ہو، گناہ تو میرے بھائی ہوتے رہتے ہیں نا. صحیح ہے. جو ابو جہل تھا وہ آقا کے زمانے میں ہی تھا، ٹھیک ہے. ابو سفیان جو تھے وہ آقا کے زمانے میں ابو جہل تھا تو میرے بھائی وہ خلیفہ نہیں تھا، اس کی ایمان والوں نے بیعت نہیں کی تھی. اگر زبردستی کوئی معاملہ آپ کہاں کا سر کہاں کی ٹانگ جوڑ کے کیا بول رہے ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ٹاپک چھوڑ دیجیے بھائی، آپ آگے بڑھیے. آپ جواب نہیں دیں گے اس کا؟ بھائی جواب دے تو دے، جب ہمارے علماء نے کہہ دیا میرے بھائی سکوت اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، حد سے زیادہ محبت مت کرو، اور نہ ان کے اوپر لالچان کرو اور نہ گالی گلوچ کرو، تو ہم تو بیچ کا جو دائرہ اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی سب سے بہتر ہے بیچ میں. کیونکہ دیکھیے یزید کا میرے بھائی انتقال ہو چکا ہے، ان کو موت آ چکی ہے، اب ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اللہ آپ سے اور ہم سے بہتر حساب کرنے والا ہے، اللہ پہ چھوڑیے نا آپ.
अच्छा, तो यानी कि हम अबू जहल को अल्लाह पे छोड़ दे, कुछ ना कहें उसको? अरे भाई, अबू जहल के बारे में तो कुरान की आयत है ना, सबूत मौजूद है ना, अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है ना। अबू लहब हो गया, उसके बारे में तो पूरी आयत भाई वो नाजिल हुई ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो जिसके ताल्लुक से मेरे भाई सबूत है, आप उसको कहिए, मैं कहाँ उसको मना कर रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई आप मतलब जिसके ताल्लुक से कोई सबूत नहीं है, एक तारीखी बुनियाद की मेरे भाई कॉन्टेक्स्ट में आप उस पर लालतान करना चाहें तो आप कीजिए, मैं आपको रोक भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। अफू भाई मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपको सबूत दूंगा, प्रूफ दूंगा, तब तो आप मानेंगे, फिर करेंगे? आप मेरे को सबूत भी दे देंगे तो भी मैं लालतान नहीं करूँगा भाई। अरे है, अब तो बात ही करना बेकार है। तो चलिए कुछ भाई, जो आप सबूत देंगे ना, वो सबूत मेरे भाई आज से 2-3 साल पहले आ चुके हैं मेरे पास। आप सो जाइए। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यजीद के मामले में सबसे अच्छा मौक़िफ़ है कि मैं उस दौर में नहीं था, अल्लाह ने मेरे हाथों को बचा लिया। आज मैं उनके ऊपर कुछ ना बोल के आज मैं अपनी जुबान को बचा लूं, तो सबसे बेहतर मौक़िफ़ है ये। अफू भाई आप सो जाइए आराम से। भाई देखिए, असल में आप बात ये है ना, जहाँ पे आप अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, वहाँ पे आपको नींद आने लगती है। यहाँ पे हम फंस रहे। अब हमने देख लिया आप कह रहा, आप अगर प्रूफ भी दे दोगे मैं तब भी नहीं मानूंगा, तो बिल्कुल अरे बुरा। मैं गाली नहीं दूंगा, अगर वो मेरे पे गुनाहगार साबित भी हो जाएंगे तो मैं, जब मैं शैतान को गाली नहीं देता हूँ तो मैं उनको कैसे गाली दे दूंगा? ये तो जाहिलों वाली बात होगी कि मैं अच्छा, शैतान को गाली देना जायज है? कौन सी गाली? कोई भी गाली आप दे सकते हैं शैतान को? गाली यहाँ शैतान की माँ का ढाका साकिना का कुछ भी बोल सकते हैं? माँ का ढाका तो कोई नहीं करता। हाँ, लेकिन मेरे भाई यजीद की माँ का ढाका सब लोग कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे। लेकिन शैतान जलील है, ख्वार है, लानत का तौक है, हरामी तो है। उसको गाली दे के आप क्यों जलील हो रहे हैं, लालत के हकदार बन रहे हैं? क्यों 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 क्यों? जलील को जलील नहीं कहेंगे? जलील को जलील कहिए ना, उसको गाली। देखिए, जो मुसलमान होता है वो कभी गाली भाई अपने दुश्मन को भी नहीं देता है। तो भाई हिंदी वाली गाली नहीं देते ना हम। अच्छा, मतलब मैं आपको कहूँ कि तुम कुत्ते हो तो ये आपको मेरे भाई बुरा लगेगा, और अरबी में कहूँगा अंता कल्ब तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब अरबी में गाली चेंज हो जाएगी। अरे भाई आप समझ रहे हो लेकिन नहीं समझना चाह रहे हैं भाई। नहीं, आप भी समझ रहे हैं लेकिन आप मेरे भाई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो कुत्ता नहीं हूँ ना, इसलिए मैं बुरा मानूंगा ना। शैतान तो जलील है ना, तो कह सकते हैं। अरे भाई, शैतान को भी गाली भाई हमको देने से मना फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? मैं आपको हदीस का हवाला भेज दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। क्या? गाली देने से किसी की जात पे, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। शैतान से हमें दूर रहना है, शैतान से हमें पनाह मांगना है, लेकिन गाली नहीं देना है शैतान को। तो भाई हम कब गाली दे रहे हैं इसको? हाँ, तो आप ही तो कह रहे हैं ना कि गाली दे सकते हैं, तो वही मैंने नहीं, हमने गाली जलील गाली है ना। अच्छा, ये बताइए, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा वो बात उनकी सही है कि गलत है? सच से बताइएगा ईमानदारी से। क्या कहा? अरे उन्होंने ये कहा कि मैं उस दौर में नहीं था, अल्लाह ताला ने मेरे हाथों को बचा लिया, आज मैं उनके ऊपर कुछ ना बोल के मैं अपनी जुबान को बचा लूं, तो ये मौक़िफ़ भाई सबसे बेहतर है कि नहीं? यजीद के दौर में हम नहीं थे, अल्लाह ताला ने हमारे हाथों को बचा लिया, और आज हम उल्टा सीधा ना बोल के अपनी जुबान को मेरे भाई अगर रोक लें तो भाई हमने अपनी मेरे भाई जुबान को बचा लिया। तो इससे बेहतर मौक़िफ़ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अब मुहर्रम आते मार, हम मुहर्रम के जलसों में चिल्ला चिल्ला के यजीद था और वो पलीत था और शराबी था और जुआरी था, अय्याश था, उसने मेरे प्यारे नबी के नवासों को प्यासा मार दिया करबला के मैदान में, और करबला की जंग हो रही है। जंग मतलब जंग में क्या कोई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को हरा सकता है? किसी की इतनी औकात है? वो जंग थी नहीं, वो एक मेरे भाई हादसा था, एक दर्दनाक हादसा था जिसपे मेरे भाई सारी उम्मत को अफसोस है और हमें भी अफसोस है, लेकिन उसको जंग का नाम दे के तौहीन ना कीजिए आप। नहीं, जंग में अच्छी है, मतलब जंग में नहीं हुए। आप ये बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे क्या वो जंग में कभी हार सकते थे? ये आपका ईमान अकीदा है? भाई अल्लाह चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। अरे अल्लाह क्यों चाहेगा मेरे भाई? और वो आपके कहने से चाहेगा अल्लाह? तो क्यों शहीद हुआ फिर?
نہیں کل کو آپ کہہ دو کہ اللہ چاہے گا تو جو آدمی ہے اس کے پیٹ میں بھی مطلب بچہ آ سکتا ہے، تو یہ اللہ نہ چاہے گا؟ اللہ چاہے گا تو بڑی بات سنیے تو پھر کیوں شہید ہوئے؟ یہی تو بات ہے نا، شہید دھوکے سے کیا گیا؟ اور جو کوفی لوگ تھے، کوفی عراقی، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نے کہا کہ میری 3 باتیں ہیں، یا تو میرے کو واپس بھیج دو، یا تو آگے جانے دو، یا تو میرے کو یزید سے جا کے بات کرنے دو، لیکن تینوں باتیں نہیں مانی اور دھوکے سے ان کو شہید کر دیا۔ بالکل نہیں ہے، سننے کی عادت نہیں ہے آپ کو سنانے کی عادت ہے بس۔ بھائی ہم آپ کی بکواس کیوں سنیں بھائی؟ آپ ہی کو سناتے ہیں کی بات۔ بکواس تو آپ کر رہے ہیں نا، ابن تیمیہ پہ آپ بات کر رہے تھے کہ خاموش ہونا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات نہیں تو کیا کریں بھائی، گالی گلوچ پہ اتر آئے بریلویوں کی طرح، اپنی ساری نیکیوں کو پامال کر لیں۔ ایک تو ایسے بریلویوں کی نیکیاں نہیں ہیں، اوپر سے گالی دے کے بچی کچی جو جانے جانے ہو جاتی وہ بھی پامال کر رہے ہیں۔ بک بک کرو گے سنو گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کی یہ بات درست ہے کہ اس میں شانتی اختیار کرنا بہتر ہے، لیکن شانتی کا مطلب شانتی ہی ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے سچے بیان کر رہے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یزید کو اگر آپ دعا دینا چاہتے ہیں تو دعا دے سکتے ہیں، اور دعا کسی بھی مسلمان کو آپ دے سکتے ہیں۔ تھا تو مسلمان نہ، وہ کافر تو نہیں تھا نا۔ اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے تو اس میں کیا دقت ہے؟ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی کون کہہ رہا ہے بھائی؟ پتہ نہیں آپ کہاں کی بات کہاں سن کے فٹ کر رہے ہو۔ آپ کو بھیجیے کچھ؟ کیا بھیجیں؟ دیکھ لینا، اس کو جواب دے دینا پھر، ٹھیک ہے؟ میں بھیجتا ہوں۔ نہیں آپ بھیجیے نہیں، آپ میرے کو بتائیے نا۔ اگر کسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیا تو کیا دقت ہے؟ ڈاکٹر صاحب جن کا میں بہت بڑا فین تھا بچپن میں، اب تو وہ نہیں ہے یہاں پر، ڈاکٹر صاحب ہیں ذاکر نائک صاحب، ٹھیک ہے؟ ان کا میں فین ہوا کرتا تھا بڑے بھائی، وہ کسی بھی مسئلہ تھے، لیکن ان کی باتیں مجھے بہت پسند آئی تھی، تو ان کو میں دیکھتا تھا ریگولر، دیکھا جب وہ بند ہو گیا چینل میں تو اب تو مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ تو ان کی ایک آڈیو پرانی ہے، ان میں نے سنا ہے، اپنے کانوں میں سنا ہے، میں جبھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ارے بھائی ہاں وہ میرے کو نہ بھیجیے، وہ میں ایک بار نہیں 10 بار سن چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کا جواب دیجیے، اب سن لکھ کے وہ بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو میرے خیال سے، ہے نا؟ کچھ نہیں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ یزید کے تعلق سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر میں بول دیا تھا رحیم اللہ، تو ان کے اوپر میرے بھائی بہت بڑا پنگا ہو گیا تھا، اور سارے جو شیعہ علماء تھے، بریلوی علماء تھے، سب نے باقاعدہ فتویٰ دے دیا تھا۔ این ڈی ٹی وی کی بھائی یہ نیوز ہے، اور جو کمال خان جو میرے بھائی رپورٹر ہیں، انہوں نے میرے بھائی پوری کو رپورٹ کی تھی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک شیعہ عالم سے بات بھی کی تھی اسی نیوز چینل پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ یزید کو دعا دینا یہ کوئی مطلب سن 2006 میں ایسا میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں جس نے یہ کہا ہو۔ مجھ سے 100 سال پہلے کے جو امام ہیں ان کی فتاوی موجود ہیں کہ یزید کو ہم دعا دے سکتے ہیں، تو آپ جو فتویٰ میرے اوپر لگا رہے ہیں، میرے دعوت کے کام میں بھائی انگلی کر رہے ہیں، رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ آپ فتویٰ جا کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں پہلے ان پہ لگائیے۔ اور انہوں نے باقاعدہ شیعہ عالم کو فون پہ کہا بھی تھا، اگر میں نے آپ کی جو شیعوں کی جو مطلب جو کتابیں ہیں، اصول کافی اور مطلب جو باقی کتابیں، اگر میں نے اس سے حوالہ دینا چالو کیا اپنے لیکچر میں تو آپ کو بہت بھاری پڑ جائے گا، لیکن میں لوگوں کو جوڑنا چاہتا ہوں، اختلاف کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پورا ان کا نیوز کا ویڈیو ہے۔ جوڑنا چاہتے تو یزید کا ذکر ہی نہیں کرتے اپنی ویڈیو میں۔ ارے یزید کا ذکر کرنے سے کون جڑ رہا ہے، کون ٹوٹ رہا ہے؟ دیکھیے جڑتا آدمی تب ہے جب وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے۔ ایک بار بتائیے ٹوٹا نہیں کیا جب انہوں نے ذکر کیا یزید کا؟ تو ٹوٹا نہیں، کچھ نہیں ٹوٹا تھا۔ جو میرے بھائی شیعہ تھے، بریلوی تھے، ان کی میرے بھائی دکانیں بند ہو رہی تھی، تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک غلطی کا انتظار کر رہے تھے، وہ غلطی ان کو مل گئی، اس کا انہوں نے تیل کا پہاڑ بنا دیا۔ کیا میرے بھائی جو شیعہ عالم ہے، بریلوی عالم ہے، ان کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے بھی کتنے میرے بھائی ائمہ ہیں، انہوں نے فتاویٰ دیا ہے کہ ہم دعا دے سکتے ہیں، ان پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ نہیں آڈیو میں جو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بولا اس کے بعد یا اس سے پہلے کسی نے بولا اس کا بتائیے نا آپ۔ کیا بتائیں؟ دکھائیے، اس کا پروف دیجیے آپ
किसने अरे बोला? यजीद के मामले में इख्तिलाफ है भाई, बाज लोग कहते हैं दुआ दे सकते हैं, बाज लोग कहते हैं ना दीजिए, बाज लोग कहते हैं खामोशी इख्तियार कीजिए, बाज लोग उसको अच्छा कहते हैं, बाज लोग उस पे भाई वो लालतान करते हैं। ये एक इख्तिलाफी, इसमें हर इंसान की अपनी चॉइस है, हर इंसान की अपनी तहकीक है। आप तो खलीफा मानते हैं, आका मानते हैं भाई। हाँ मैं नहीं, मेरे भाई सारी दुनिया मानती है, जो मेरे भाई छठे खलीफा थे वो थे यजीद। आप नहीं मानते, इनकार कर रहे हैं? काय को मानेंगे भाई? तो आप ना मानिए, हम तो क्या कहें बताइए। हम कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं। आप तो इनकार कर रहे हैं ना मेरे भाई तमाम हदीसों का, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, मुअत्ता इमाम मालिक, तारीख बगदाद, तारीख की किताबें, सबका आप इनकार कर रहे हैं। यजीद मेरे भाई छठे खलीफा थे, ये सब कोई मानता है। हाँ उनकी हुकूमत में क्या हुआ, क्या कमी बेशी थी, उस पे लोगों का इल्जाम है, लेकिन कोई उनको खलीफा मानने से इनकार नहीं करता है। आप तो खलीफा ही मानने से इनकार किए दे रहे, तो बात ही खत्म है फिर। मतलब मोदी जी खलीफा है यहाँ के? क्या सॉरी मोदी जी मेरे भाई आज उनकी मेरे भाई बीजेपी की सरकार है, तो भले उनकी सरकार में काम अच्छा हो बुरा हो, लेकिन है तो प्रधानमंत्री ना हमारे। अब कोई कह रहे मैं उनको प्रधानमंत्री नहीं मानता हूँ, तो ये तो उसकी अकल की